امیر معاویہ کی والدہ ہیں ہند، کیا نام ہے؟ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ حضور کا دادا بھی عبد مناف، ہند کا دادا بھی عبد مناف، علی المرتضیٰ کا بھی دادا عبد مناف، جناب ابو سفیان کا دادا بھی عبد مناف، امیر معاویہ کا دادا بھی عبد مناف۔ تو یہ پیچھے تو ایک قبیلہ ہے نا۔ ہند نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، اور ہند 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ ابو سفیان پہلے اسلام لائے، 1 رات کے بعد ان کی بیوی ہند بھی مسلمان ہو گئی۔ 5 سال بعد وہ کیا ہو گئی؟ 5 سال بعد مسلمان ہو گئی۔ اور ایسے مسلمان نہیں ہوئی، فتح مکہ کے روز قرآن کی آیت اتری کہ آپ خواتین سے بیعت لے لیں 6 شرطوں کے اوپر۔ سورہ الممتحنہ کے آخر میں وہ آیت موجود ہے۔ ان بیعت کرنے والی عورتوں میں ہند بھی موجود ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کی۔ تفسیر کی کتابوں میں بڑا دلچسپ مکالمہ موجود ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہند کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 6 شرائط کے اوپر بڑا دلچسپ مکالمہ موجود ہے۔ ہند نے بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ نے ہند کا اسلام قبول کر لیا۔ تو ابھی کلیجہ اٹھائے پھرتا ہے؟ جس کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا وہ تو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ خیر کرتی تو خود بیان کرتی تھی کہ غزوہ احد میں میں شریک تھی، جنگ میں نے آپ کے چچا کا کلیجہ بھی چبایا، مسلح کیا، میں نے لاشوں کا مسلح کیا مسلمانوں کا۔ پھر میں نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں، بالکل تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتے ہیں، نہ زمین نظر آتی ہیں۔ یکا یک ایک روشنی نمودار ہوئی اس اندھیرے میں، بالکل گھپ اندھیرا، ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی کے اندر میں دیکھتی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھر کہتی ہیں پھر خواب آیا، میں ایک رستے پہ کھڑی ہوں، دائیں طرف میرا بت ہے جس کا نام حبل ہے، اور میرے بائیں طرف میرا دوسرا بت ہے جس کا نام یساف ہے۔ حبل اپنی طرف بلا رہا ہے خواب میں، یساف اپنی طرف بلا رہا ہے، میں حیران و پریشان ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا اچانک نبی پاک نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا میری طرف آ جاؤ۔ پھر جاگ آ گئی۔ پھر ایک دن خواب آیا کہ میں جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوں، اور مجھے کچھ لوگ جہنم میں دھکا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اتنے میں میرے ساتھ میرا حبل نامی بت جو کھڑا تھا، اس نے بھی مجھے کہا کہ جہنم کے اندر چلی جا۔ اتنے میں نبی پاک نے پیچھے سے آ کر میرے کپڑے کو کھینچا اور مجھے جہنم سے بچا لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے یہ 3 خواب بیان کیے، کہتی ہیں اس کے بعد مجھے ڈر لگ گیا کہ بار بار خواب میں نبی پاک مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا کہ ساری زندگی تمہاری وجہ سے میں گمراہ رہی، اور میں پھر اسلام قبول کر لیا۔ جس کی ہدایت کا بندوبست رب تعالیٰ نے غیبی کیا ہو، اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابتہ میں موجود ہیں، تو حضرت ہند رضی اللہ عنہا انہوں نے ایک چمڑے کی مشک اور 2 بکری کے بچے بھونے، چمڑے کی مشک ساتھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا اپنی خادمہ کو لے کر۔ تو خادمہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چمڑے کی مشک پیش کی، بکری کے 2 بچے بھنے ہوئے پیش کیے، گوشت جو آپ کا بھون کر دیا تھا، اور ساتھ یہ پیغام پہنچایا ہند بن عتبہ کا کہ میں
اس سال ہماری بکریوں نے بچے کم جنم دیے ہیں، میں زیادہ گوشت دے بھیجتی، یا رسول اللہ انہی کو قبول فرما لیں اور ہمارے لیے دعا کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کو کہا اللہ آپ کی بکریوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کی نسل کو اور زیادہ بڑھائے۔ پھر اللہ نے اتنی نسل بڑھائی، وہ خادمہ کہتی ہے کہ پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھے کہ بکری اتنی نسل بڑھاتی ہے۔ حضور نے آپ کے تحائف قبول کر لیے۔ ہند بن عتبہ بنت ابی سفیان، اب امیر معاویہ کا باپ بھی مسلمان ہو گیا، سیدنا امیر معاویہ کی ماں بھی مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی، باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گیا، ماں ہند رضی اللہ عنہ بن گئی، اور خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ یہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفیہ ملے اور اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کی، ماں باپ کے ڈر سے، اسلام کو ماں باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا اگر ہجرت کرو گے تو پھر ہم تمہیں لاوارث کر دیں گے، نان نفقہ بند کر دیں گے۔ ہجرت نہیں کی، فتح مکہ کے دن ماں باپ کے ساتھ اپنے اعلان کا، اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ سیرت کی کتابوں میں واضح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ ماں باپ کے ساتھ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کے کلمات کہے، امیر معاویہ بھی مسلمان ہو گئے۔